الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے آداب اور اصول بھی اتنے ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دین کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت اور عظمت اور قدر و منزلت کی اگر کوئی عبادت حامل ہے تو وہ نماز ہے۔ دین کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، کسی کو اہمیت بخشی ہے اور کسی کے قدر و منزلت کو بڑھایا ہے اور کسی کو ترجیح دی ہے تو وہ نماز ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز ایک اہم ترین رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5، کلمہ طیبہ اور دوسرے نمبر پر نماز، اقام الصلاۃ، کہ نماز کو پڑھا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے۔ کہ عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت اور برتری کی اگر کوئی حامل عبادت ہے تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ نماز ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے اور سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، نماز کو قضا کر دینا ہے، نماز سے لاپرواہی برتنا ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اگر کسی عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ ہے نماز۔ یہ جو اہم ترین عبادت تھی اس کو آپ نے کس درجے تک ادا کیا؟ اگر نمازوں میں کمی بیشی ہوئی، نمازوں میں سستی کاہلی رہی، تو پھر ان نمازوں فرضوں کو نفلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد نفلوں کو بھی کثرت سے پڑھا کریں، تاکہ فرضوں میں جو کمی بیشی ہو جائے اس کو پھر ہم نفلوں کے ذریعے سے پورتی کروا لیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، نماز کے بارے میں آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نماز ایسے پڑھے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ استحضار ضرور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ بتائیے، جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، اپنے معبود کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، کأنک تراہ، جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَرَى، اگر یہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ يَرَى، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا استحضار، ایسا خشوع و خضوع اور ایسا دھیان ہو کہ ہم اپنے مالک حقیقی کی جو اہم عبادت ادا کر رہے ہیں وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا استحضار کہ ہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے آداب میں سے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب تم نیت باندھو تو ایسا استحضار ہونا چاہیے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے دائیں طرف جنت ہے، آپ کے بائیں طرف جہنم ہے، آپ جہنم کے اوپر جو پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، آپ اس پل صراط پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، جو یہ نماز پڑھنے آیا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے سامنے کعبہ ہے، دائیں طرف جنت، بائیں طرف دوزخ، اور جہنم کے اوپر جو پل بچھایا گیا جس پر نام پل صراط ہے، اس کے اوپر میں کھڑا ہوں، اور پیچھے ملک الموت تیار ہے کہ جیسے ہم نے سلام پھیرا اس نے ہمیں دبوچا، یعنی ہماری روح نکالی۔ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بتاؤ بھائیو، دوستو، بزرگو، ان استحضار کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا کیا کہنا ہوگا، کیسی جان ہوگی اس کے اندر، کیسا خشوع و خضوع ہوگا، اور اس نماز کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، بہت سارے نمازی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، لیکن نمازوں کو دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اکثر و بیشتروں کو دیکھا میں نمازوں میں جمائیاں لے رہے، نمازوں میں ڈکاریں لے رہے، نمازوں میں کھکار رہے ہیں، کھانسی کر رہے ہیں بلا وجہ۔ پورے دن کھانسی نہیں آتی ہے لیکن نماز کے بعد غلط عادت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بلا وجہ کھکارنا، کھانسی کرنا، اس کے ذریعے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک ایسے عمل کو نماز کے اندر کیا جو غیر ضروری تھا اور اپنے اختیار سے کیا، اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ نماز میں کھکارتے ہیں، کھانستے ہیں، جمائی لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ نمازوں کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ نماز نام ہی ہے سکون کا، اطمینان کا، وقار سے کھڑے ہونے کا۔ جیسے ہم پولیس والوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہو اس کے سامنے تہذیب کے دائرے میں جی، ہاں جی، جی، بس جی جی، نگاہیں، ہاتھ پیر، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کے نظریات، ساری چیزیں آپ کی متوجہ ہوتی ہیں اس شخص کی طرف کیونکہ بڑا آدمی ہے۔ ایسے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ ہمیں ان کے سامنے ادب کے دائرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز میں ہیں، ہم بالوں کو کھجلا رہے ہیں، بالوں کو سنوار رہے ہیں، شرٹ کو سنوار رہے ہیں، کرتے پاجاموں کو، ٹوپی کو سنوار رہے ہیں۔ بعض لوگ داڑھی کو ہاتھ کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے اور داڑھی کو حرکت کر رہے ہیں بلا وجہ۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور یہ نمازوں کے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آداب کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی کہ ان کی نماز آسمانوں تک جائے اور اللہ سے بڑے فیصلے کروائے، لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، نہ دل و دماغ حاضر، نہ ظاہری جسم حاضر، ہاتھ پیر بھی حرکت کر رہے، ہل ڈل رہے، ایسے ہلتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے نماز میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا یوں ہی ہلتے رہتے ہیں نماز کے اندر۔ بعض لوگ شرٹ ٹھیک کر رہے ہیں، بعض لوگ داڑھی کو سنوار رہے ہیں، کھجلا رہے ہیں۔ یہ نماز کے اندر بہت بڑی بے ادبی ہے جو نمازیوں کے اندر آئی ہوئی ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے، ہم نے دکان چھوڑی، ہم نے دکان کو بند کیا ہے، ہم مشین چلا رہے تھے، ہم نے مشین کو بند کیا، ہم بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم نے 10 15 20 منٹ کا وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کو خراب نہ کیا جائے۔ جب ہم نے قربانی دی ہے
ہم نے مجاہدہ برداشت کیا ہے، ہم نے اپنے کام کاجوں کو آگے پیچھے کیا ہے، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑا ہے، اپنی مشغولیتوں کو آگے پیچھے کیا ہے، اللہ کے گھر میں آ گئے، نماز کے واسطے 10 15 20 منٹ کا ٹائم ہم نے فارغ کر لیا، تو پھر یہ حرکتیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کھجلائیں، نماز میں ہلیں، نماز میں جمائی لیں اور نماز کو جلد بازی کے ساتھ پڑھیں۔ بعضوں کو میں نے دیکھا، میں 2 رکعت نماز پڑھ پاتا ہوں اور ان کی بیچاروں کی 4 کیا 6 کیا 7 8 ساری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ آپ 2 رکعت عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے جی ہاں میں نے سنتیں بھی پڑھ لی اور اس کے بعد کی جو نفلیں تھی وہ بھی پڑھ لی اور وطر بھی پڑھ لی ہے، اور وطر کے بعد کی تو جو نفلیں تھی وہ بھی پڑھ لی۔ وہ اتنی فاسٹ نماز پڑھی کہ 2-4 منٹ کے اندر انہوں نے 9 رکعتیں پڑھ لی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جتنی زیادہ اہمیت کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب نماز اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کی حضوری اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب معراج کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، زمین سے آسمانوں تک کے سفر ہوئے اور پھر اللہ کے سامنے روبرو ہوئے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس چیز پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، براق کے ذریعے سے سفر کیا اور لمبا سفر کیا، 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوئے، اللہ کے سامنے بیٹھے اور بات چیت کی۔ جو التحیات ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں جو اللہ کے سامنے بات چیت کی تھی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی بدنی عبادتیں، قولی فعلی عبادتیں اے اللہ میں آپ کے حضور میں لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں معراج کے موقع پر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی بدنی فعلی قولی ساری عبادتیں للہ اے اللہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بھئی کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا کچھ لے کے جاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی کیا لے کے جا رہے ہیں؟ مالی بدنی فعلی قولی عبادتیں لے کے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکات کی آپ پر بارشیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا، سلامتی ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس جملے کی مفسرین نے تفسیر کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ جملہ دیکھیے السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہے وہاں بھی دیکھیے الگ کہہ سکتے السلام علینا، اے اللہ آپ نے جو مجھے دعائیں دی ہیں السلام علینا، بات مکمل دی، السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول، اور اس کے رسول۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اتنی اہم عبادت، اتنی بڑی عبادت جو اللہ کی حضوری کا ذریعہ بنتا ہے، جس کو معراج کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی کو تو حقیقی معراج ہوئی، اللہ سے روبرو ہوئے، اللہ سے بات چیت کی، آسمانوں کا سفر کیا، لیکن ہم کیسے معراج کریں گے؟ نماز کے ذریعے سے۔ ہماری معراج، امت کی معراج نماز ہے۔ نماز بندہ پڑھے، اللہ سے باتیں کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بتائیے ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہے اور نماز کی ہر رکعت میں۔ بتاؤ کون سی ایسی رکعت ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہے؟ کوئی سی رکعت میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین،
وہ تو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کا مالک ہے، جس دن عدالتیں لگیں گی اس دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک، فیصلے کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ونستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے، عبادت بھی آپ کی اور مدد بھی، کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی سے، جب عبادت آپ کی تو ونستعین اور مدد، یہ واو جو ہے نا، واو یہ واو عطفیہ ہے، عبادت آپ کی تو مدد بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے پر، یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کن پر انعام فرمایا؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام۔ اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کے راستے پر آپ مجھے چلا دیجیے۔ بہت تھوڑا استحضار کے ساتھ ان جملوں کو غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچا لیجیے جو گمراہ ہوئے اور جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور ساری انسانیت کو کیا کر رہے ہیں؟ عیسائی و یہودیوں کی ساری زندگی کی کوشش ہی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے ان کی زندگی دنیا میں آنے کا مقصد ہی ایک طریقے سے انہوں نے اپنے بنا رکھا کہ مذہب اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جائے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا لیجیے جو گمراہ ہوئے اور گمراہ کر رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، معنی کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کتنی اہم عبادت ہے۔ گویا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی پیشانی رب کے قدموں کے سامنے، اس نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پر رکھ دی ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو بس آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سامنے بچھا دیا اپنی پیشانی، جو سب سے زیادہ انسان کہتا ہے میری ناک کہاں ہے؟ اللہ کے قدموں کے سامنے جھکا دی، گرا دی، رگڑ دی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں یہی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ بیچاروں جب ناک رگڑتے ہیں وہ خالی نماز سے مکمل کرنے کے بعد نفلی نمازوں میں وہ ناک کو رگڑتے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں انتہائی ذلیل ہوں، میں تو ناپاک قطرے سے بنایا گیا ہوں، اور آج دنیا کے تھوڑے سے پیسوں میں، تھوڑی سی واہ واہی کے چکر میں میں اپنی تھوڑی سی تان شان باندھ دکھاؤں، چوڑا ہو جاؤں، اپنے اندر انانیت پیدا کروں، وہ انگلش میں بتانے کی ایٹیٹیوڈ، وہ چیز میں اپنے اندر پیدا کروں۔ میں تو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہوں، میں نطفہ علقہ مضغہ فخلق فسویٰ، اللہ نے تو ہر انسان کو منی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے۔ ماں باپ کا ملن ہوا، ہمارا وجود ہوا، ہمارا ملن ہوا، ہمارے میاں بیوی کا ملن ہوا، بچوں کا وجود ہوا، یہ ہم سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے تو ہمارے وجود ہو رہے ہیں۔ یہ سبب و ذریعہ بننا ہے ہماری دنیا میں آنے کا، ایک اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں علقہ جمع ہوا خون، 40 دن جمع ہوا خون، پھر مضغہ گوشت کے لوتھڑے بنتے، فخلق فسویٰ، پھر ہڈیاں، پیر، ناک اور بدن کے سارے اعضاء بن کے اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں کہ 4 مہینے میں جی روح ڈل گئی۔ تبھی علماء نے کہا کہ 4 مہینے کے بچے کو ہم ساقط نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے، اگر گرایا تو سمجھو آپ نے ایک جاندار کا قتل کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوریاں پیش آ جائیں، حالات پیش آ جائیں تو پہلے تو گرا سکتے ہیں، لیکن بننے کے بعد 4 مہینے میں روح ڈلنے کے بعد اب اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں اب آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، ورنہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو گویا کہ آپ نے ایک جان کا قتل کیا ہے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز بڑی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ اس حدیث سے بھی ظاہر ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کچھ پوچھا جا رہا ہے ہم سے، کسی عبادت کے بارے میں ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں
تو وہ نماز ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے اور وقت پر پڑھنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا کہ ان کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا ثواب رکھتا ہے. 27 گنا جماعت سے جو نماز پڑھے گا اس کو 27 گنا ثواب ملے گا. جماعت کی نماز چھوٹ گئی کسی مشغولی کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی، تو وہ بیچارے اتنا روئے جیسے کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا. ایسے رو رہے بلک بلک کے. ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ اتنی پریشان، اتنے غم و صدمے میں کیوں ہیں اور اتنا کیوں رو رہے؟ برا حال کر رکھا آپ نے رو کے. روئے جا رہے. شاگرد چھپا رہے، محبین چھپا رہے، یہ صبر کیجئے کوئی بات نہیں. لیکن جیسے نہیں کسی کا انتقال ہو جائے، مجھے بہت سارے لوگ یاد ہیں جن کے گھروں میں انتقال ہوا، میں نے ان کو چھپایا، اور بڑا ایک ہوتا ہے کہ ایسے موقع ہوتے ہیں بڑی تسلی دینا پڑتی ہے، تسلی، عظمت، محبت. تو ان کو چھپایا جا رہا، ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اب آپ کو ہمت دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دیں گے. لیکن وہ روئے جا رہے ہیں. 27 گنا جماعت کا نماز کا پڑھنا وہ میری نماز. تو ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ ایسا کر لو، اس نماز کو آپ 27 بار پڑھ لو. کیا رونے کی بات؟ اس نماز کو کیا کرو؟ 27 بار پڑھ لو، تو آپ کو 27 گنا ثواب مل جائے گا اور آپ کی ترتیب بنی رہے گی. ان بزرگ نے اس نماز کو 27 بار پڑھا تاکہ اس فضیلت تک حاصل ہو جائے. تو غیب سے آواز آئی کہ آپ نے 27 بار نماز تو پڑھ لی، لیکن جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، تو اس وقت میں خطاب ہے کہ مقتدیوں کو کہنا چاہیے آمین. اور پھر یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر مل گئی، سو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جب امام کہے گا وَلَضَّالِّينَ تو یہ حکم ہے کہ آمین کہو، اور کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو یہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ امام وَلَضَّالِّينَ کہے آپ آمین کہو، یہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ آپ نے 27 بار نماز تو پڑھ لی. اس لیے بھائی اور دوستوں بزرگوں، کتنے بزرگ ایسے ہیں، کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جن کی کبھی جماعت کی نمازیں نہیں چھوٹی. اور ہم میں سے اکثر نمازی، اللہ معاف کرے، اکثر نمازی 4 ٹائم کی نمازی ہیں. بس ان کی زندگی میں صرف 4 ہی نمازیں ہیں. ظہر سے شروع ہوتی ہے اور عشاء پہ مکمل ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کا کوئی خاکہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ ایسے ہیں جو نماز کے بڑے پابند ہیں فجر کی نماز کے. ورنہ اکثر لوگوں کی نمازیں فجر کی غائب ہیں. دن کی شروعات ہو رہی ہے نافرمانی کر کے، نماز کو چھوڑ کے. اللہ کا سب سے بڑا حکم جو نماز ہے اس کو چھوڑ کر، اس کو ساقط کر کے، اس کو قضا کر کے دن کی شروعات ہو رہی ہے. اب دیکھنا آپ کے دن میں کتنی برکتیں ہو رہی ہیں. پھر کہتے ہیں بیوی بچے کہنا نہیں مانتے، یہ بدتمیز ہو گئے، یہ بدچلن ہو گئے، یہ غلط راستوں پہ چل پڑے، یہ تو نافرمان ہو گئے، نالائق ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا. ٹینشنیں، پریشانیاں، الجھنیں یہ تو آئیں گی کیونکہ آپ کی دن کی شروعات ہی نافرمانی سے ہو رہی ہے. نافرمانی نہیں بلکہ بہت بڑے گناہ سے آپ کی دن کی شروعات ہوئی ہے. آپ خوب تعویذ گنڈے پہن لو اور تعویذوں کا ہار پہن لو اور خوب قرآن خوانی کروا لو، سب کچھ کر لو، لیکن اگر اس گندی عادت سے باز نہیں آئے نماز کے چھوڑنے سے تو آپ کے گھر میں برکتیں آ ہی نہیں سکتی، فیکٹریوں میں برکتیں آ ہی نہیں سکتی. آپ خوب کرتے رہو اور جی قرآن خوانی کروا لیں گے، تعویذ گنڈے پہن لیں گے، دعائیں کروا لیں گے، لیکن نماز کے چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے. دنیا کا کوئی ولی اور کوئی بزرگ آپ کے گھر میں برکت کا سبب کا ذریعہ نہیں بن سکتا. آپ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو آپ گھر میں بلا لو اور جی یہیں آپ چلے کھینچتے رہو، آپ کے گھر میں برکت آ ہی نہیں سکتی. اتنا بڑا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. بتائیے اپنے نبی کو آپ آنکھوں کی ٹھنڈک کو وجہ اس کی کہ آپ زحمت کا سبب بن رہے ہیں، اتنا بڑا حکم توڑ رہے ہیں.
بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بتائیے 10-15 منٹ کی قربانی دینے کو تیار نہیں امت، لحاف گدے چھوڑنے کو تیار نہیں، پانی سے وضو بنانے کو تیار نہیں، 4 قدم پر مسجد ہے وہ 4 قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں نمازیوں سے درخواست کروں، میرے سامنے سارے چہرے میں دیکھتا ہوں، فجر میں کون نہیں آ رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، میرے سامنے سارے چہرے، بتائیے مسجدیں بددعائیں کرتی ہیں، بے شمار احادیث کے ذریعے سے یہ بات ملتی ہے، مسجدیں بددعائیں کرتی ہیں کہ ہم اگر مسجدوں کو آباد کریں گے مسجدیں دعائیں دے گی، مسجدوں کو ویران کریں گے نمازیں نہیں پڑھیں گے، مسجدوں کو خالی رکھیں گے مسجدیں بددعائیں کریں گی، اور یہ بددعائیں ہمیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ ہم مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، ہم مسجد کی بستیوں میں رہتے ہیں، ہماری بستی میں مسجد ہے اور خالی ہے۔ آپ بازار میں 12 بجے رات کو جاؤ، آپ کو لوگ ملیں گے، چوراہوں پہ ملیں گے، دکانوں پہ ملیں گے۔ آپ صبح جاؤ تو ماشاءاللہ چائے کی بہت ساری دکانیں اور بہت سارے پکوڑی شکوڑی کے ہوٹل کھل جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں لوگ آنے کو تیار نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے بھائیو دوستو بزرگوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، نماز کی عظمت کو سمجھنا ہے، نماز کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے۔ کوئی ولی، کوئی پیر و پیغمبر، کوئی بزرگ نماز کے بغیر بزرگ نہیں بنا ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بزرگ نہیں بن سکتا۔ یوں کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، نماز نہیں پڑھتا، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بزرگ نہیں ہے وہ۔ کیونکہ بنیادی نماز تو بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، کلمہ طیبہ اور اس کے بعد پھر نماز۔ اور کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے پڑھو، اور لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھو۔ اتنی بھی اگر ہمت طاقت ہے، ابھی آپ قومے میں نہیں گئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اشارے سے نماز پڑھو، رکوع کرو آنکھوں کے اشاروں سے، سجدہ کرو آنکھوں کے اشاروں سے، کہ اپنے دل کو کہو کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس میں ہے، ٹرین میں، جہاز میں، کشتی میں، گھوڑے پر بھی اگر آپ سوار ہیں اور نماز کا ٹائم آ جائے تو آپ نماز اس میں بھی آپ کو پڑھنا ہے، سواری پہ نماز پڑھنی ہے۔ جنگ کے میدان میں آپ ہیں، جنگ کے میدان میں تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ بتائیے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو بنانے کا تب بھی نماز پڑھنی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وہی ماشاءاللہ سب نوجوان طبقہ، ہاتھ پیر ٹھیک ہے، جسم جثہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بھائیو دوستو بزرگوں ہم نماز چھوڑ دیں، اتنے بڑے گناہ کے ہم مرتکب ہو جائیں، دن کی شروعات ہی اللہ کی نافرمانی سے کریں، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کی بجائے آنکھوں کو ہم بے چین کریں۔ اپنے نبی کی بہت بڑی سنت، آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، آخری وقت ہے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز، نماز کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، غلام ماتحتوں کے بارے میں بھی، اور نماز، آخری جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ یہ آواز آئی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کے بارے میں سستی کرتی ہے۔ اس لیے میں بھائی دوستوں بزرگوں سبھی سے درخواست کر رہا ہوں، بڑے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ نے ہمیں طاقت، ہمت، حوصلے، صلاحیتیں، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، جسم جثہ کام کر رہا ہے، ابھی ہماری روح نہیں نکلی ہے، آنکھیں، ہاتھ پیر، یہ ساری چیزیں بدن کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اس لیے ہمیں نماز کے معاملے میں بالکل بھی سستی نہ کریں۔ لوگ دنیا کے معاملے میں اتنی محنت کر لیتے ہیں، میں نے جم والوں کو بچوں کو دیکھا ماشاءاللہ 1 کنٹل کے وزن اٹھا رہے ہیں، جم کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں، 2 گھنٹے جم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ سلائی والا 12 گھنٹے سلائی کر رہے ہیں، اسٹول پہ بیٹھے بیٹھے بیچارہ اس کا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کو نہیں آ رہا بیچارہ۔ یہ دنیا بھی اس کی برباد ہو رہی ہے، دنیا میں بھی نقصان خسارہ اٹھانے پڑ رہا ہے اس کو، اور آخرت میں جو اس کو افسوس ہوگا، جو نادم ہوگا اور جس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا بھائی دوستوں بزرگوں، وہ تو بس کل قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم سب سے درخواست کر رہے ہیں، بڑوں سے بھی درخواست کر رہے ہیں، چھوٹوں سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سستی مت کرو، ورنہ ہم دنیا میں ایسے ہی پریشان رہیں گے، کاروبار کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، گھر فیملی کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے،
حکومت کے اعتبار سے، یہ جو طرح طرح کی پریشانیاں، الجھنیں اور جو کھنچاؤ ہے ذہنی اعتبار سے، یہ نماز کے چھوڑنے کی نحوستیں ہیں، نماز کو قضا کر دینے کی نحوستیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے ہمارے اوپر، یہ نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے۔ اس لیے ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور نماز کے اصول اور آداب اس کی خاص رعایت کریں، اچھی طریقے سے وضو بنایا کریں، اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے آیا کریں۔ بعض لوگ نائٹ پاجامہ پہن کے آ جاتے، اتنا باریک ہوتا کہ ان کے جسم نظر آتے ہیں، وہ حصے نظر آتے ہیں جو چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے تو بعض دفعہ ان کے پہناوے پہن کے مجھے شرم آتی کہ نگاہ جھکا لو، ان کی سب ساری حیت نظر آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے وہ بیچارے گلی کوچوں میں گھوم لیتے ہیں، ان کے پیچھے کے آگے کے سارے حصے نظر آ رہے ہیں، اتنے چست اتنے باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے حکم ہے یہ، عورتوں کو تو پہننے ہی ہے موٹے لباس، مردوں کے لیے بھی ہے کہ اتنے ٹائٹ اتنے چست اتنے باریک نہ پہنے جس سے جسم کی بناوٹ نظر آئے، وہ اعضا نظر آئے جو چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو بنائیں، کھکارنا کھاسنا جمائی لینا، ہلنا ڈلنا کھجلانا حرکت کرنا کپڑوں کو سنوارنا، یہ سب چیزیں نماز کے آداب کے خلاف، اس سے نمازیں خراب ہوتی ہے، اس سے خشوع و خضوع ختم ہوتا ہے۔ حاضری اور حضوری، جب میں حاضر ہو چکا ہوں تو ذہنی حضوری بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف ہو، میرا دل و دماغ سب اللہ کی طرف ہو، یکسوئی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ جب یہ پابندی کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے زندگی میں کیسی تبدیلیاں اور کیسا نکھار اور کیسی خوشیاں اور کام میں کیسی برکتیں اور فیملی میں کیسی محبتیں، اس کا خود پھر ہم انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔